بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم کرنے والا۔ لوگوں کا احترام کرنا اس بات کی دلیل نہیں کہ آپ کو ان سے کوئی کام پڑا ہے، بلکہ یہ تو آپ کے دینداری اور تربیت کی عکاسی ہے۔ اس لیے خود کو اچھے اخلاق سے مالا مال کیجیے اور عاجزی اپنا کر بڑا بنیں۔ اپنے لہجوں میں مٹھاس رکھیں کہ ہر ایک آپ سے محبت کرے اور آپ کے قریب رہے، کیونکہ لہجوں کی کڑواہٹ رشتوں کو اور اپنوں کو دور کر دیتی ہے۔ کچھ لوگ ہمارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتے، چاہے ہم ان سے بات کریں یا نہ کریں۔ انہیں ہمیشہ ہماری فکر رہتی ہے، اور وہی لوگ سب خاص ہوتے ہیں۔ گناہ کے راستے پہ اتنی دیر کبھی نہ کریں کہ توبہ کے دروازے بند ہو جائیں۔ ابھی مہلت ہے، اللہ کی طرف پلٹ آئیں، اس کی رحمت آپ کی منتظر ہے۔ زندگی ایک خوبصورت احساس ہے، محبت بانٹنے والوں کے لیے، لیکن محبت بانٹنے والے شاید کم ہوتے جا رہے ہیں کہ زندگیوں میں تلخیوں نے جگہ لینی شروع کر دی۔ آپ کے دو میٹھے بول کسی کی زندگی بھر کی تھکن کم کر سکتے ہیں۔ مسکرائیے، نفرتوں کے جہاں میں محبتوں کو فروغ دیں۔ کبھی کبھی انسان اس وادی کی طرح ہو جاتا ہے جو سکون کی آڑ میں بڑے بڑے طوفان کو چھپا لیتی ہو۔ اگر مالدار بننا چاہتے ہیں تو ضرورت سے زیادہ طلب نہ کریں، یہی سب سے عمدہ دولت ہے۔ عزت اس کی ہوگی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی بات کرے گا۔ پریشانیوں کا سب سے بڑا اور خوبصورت حل نماز ہے۔ مجھے یقین ہے میرا رب بدل دے گا میرا دل بھی اور میرے حالات بھی۔ بدلہ نہ لیا کرو، بس اللہ پر چھوڑ دیا کرو۔ ہمدرد انسان گلاب کی خوشبو کی طرح ہوتا ہے جو یہ نہیں سوچتی کہ سونگھنے والا نیک ہے یا بد۔ اللہ تمہاری دعاؤں کے جواب ان ذریعوں سے دیتا ہے جو تمہارے لیے بہتر ہوتے ہیں، ان ذریعوں سے نہیں جنہیں تم بہتر سمجھتے ہو۔ اس دنیا میں سب سے اکیلا انسان وہ ہے جو رات کے کسی پہر اپنی تکلیف سے ہار جاتا ہے۔ آنسو اس کی ہتھیلیوں پر گرتے ہیں، وہ اپنی سسکیوں کو دبانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کے درد کو محسوس کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ ناکامی کامیابی کی چابی ہے، کیونکہ ہر غلطی ہمیں کچھ نیا سکھاتی ہے۔ جو شخص سوتے وقت 21 بار پوری بسم اللہ پڑھتا ہے، اللہ پاک فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ اس کی ہر سانس کے بدلے نیکی لکھو۔ اچھی اور پوری سکون کی نیند کے لیے درود پاک پڑھ کے سویا کرو۔ پانی کے برتن ڈھک کے رکھا کرو، خاص طور پر رات کے وقت۔ بسم اللہ پڑھ کر دروازہ بند کیا کرو، کیونکہ شیطان وہ دروازہ نہیں کھول سکتا جسے بسم اللہ پڑھ کر بند کیا ہو۔ رات کے وقت جب کتے کے بھونکنے کی آواز سنائی دے تو اللہ کی پناہ مانگو، کیونکہ وہ ایسی مخلوق دیکھتا ہے جو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ جب کوئی لڑکا پیدا ہوتا ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں، جاؤ تم دنیا میں اور اپنے والد کی مدد کرو۔
اور جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں جاؤ تم دنیا میں تیرے والد کی مدد کروں گا۔ جب ہمیں بولنا نہیں آتا تھا تو ہماری ماں بولے بنا سمجھ جاتی تھی، اور آج ہم بات بات پر کہتے ہیں کہ چھوڑو ماں آپ نہیں سمجھو گی۔ اپنے والدین کی قدر کریں اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ بے وقوفی میں جس ہاتھ سے گناہ کر بیٹھیں اس ہاتھ کی انگلیوں پر استغفار کی کثرت کریں کہ کل روز قیامت جہاں وہ ہاتھ آپ کے خلاف گواہی دیں وہی آپ کے حق میں بھی بولیں۔ جن کی دہلیز پر بہنیں ہوتی ہیں وہ دوسروں کی بہنوں کو دھوکے نہیں دیتے۔ جب لوگ آپ پر تنقید کرتے ہیں تو آپ کو اپنی خامیوں کا پتہ چلتا ہے، اور جب لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں تو آپ کو اپنی خوبیوں کا پتہ چلتا ہے۔ درخت بھی انسانیت کا درس دیتا ہے کہ اسے جو پتھر مارے تو بدلے میں اسے پتھر نہیں مارتا بلکہ میٹھا پھل دیتا ہے، اور اپنے دامن میں آرام کرنے والے کو سایہ۔ اگر محبت میں مبتلا ہونے کے بعد بھی ہم پہلے جیسے ہی رہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں محبت سچی نہیں۔ انسان مایوس اور پریشان اس وقت ہوتا ہے جب وہ اپنے رب کو راضی کرنے کے بجائے لوگوں کو راضی کرنے کی فکر میں لگ جاتا ہے۔